بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شوارسی اس امید قوی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے۔ اے سینٹ یہ ہمارا نہیں، آپ کا اپنا چینل ہے۔ اسے خود بھی سبسکرائب کیجئے اور دوست احباب سے بھی کہیے کہ اسے سبسکرائب کریں۔ جس نے اپنے مرشد کے حکم کی اطاعت کی، اس نے منزل کو پا لیا۔ مرشد کا حکم کسی مرید کے لیے پتھر پہ لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ مرشد کا حکم جس مرید نے بھی دل سے قبول کیا، اس کے لیے منزل آسان ہوئی۔ جیسا کہ سرکار عالم نواز کی خدمت اقدس میں ایک صاحب جو اس وقت کے نواب تھے حاضر ہوئے اور آپ سے التجا کی کہ سرکار آج کل میں بہت پریشان ہوں، کوئی حکم کیجیے۔ تو سرکار عالم نواز نے انہیں کہا کہ اجمیر شریف میں جا کر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر کچھ سال جھاڑو کشی کرو۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور آپ اپنا سب کاروبار چھوڑ کر اجمیر شریف تشریف لے گئے اور مرشد کے حکم کی اطاعت شروع کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ روحانی طور پر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انسان کو پہنچنے میں اگر مرشد کی نظر کرم نہ ہو تو شاید گور تک بھی پہنچ جائے گا، انسان نہیں پہنچتا۔ ایک صاحب تشریف لائے اور سرکار عالم نواز سے آپ نے التجا کی کہ سرکار کچھ پڑھنے کو بتائیے، حالات بہت خراب ہیں۔ آپ نے انہیں ایک ورد بتایا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مختلف لوگوں کو مختلف وظائف یعنی کہ ورد بتایا کرتے تھے۔ کسی کو کہہ دیا یا باسی تو پڑھو، کسی سے کچھ اور کہہ دیا، کسی سے کہا کہ یہ پڑھو، اور انشاءاللہ اللہ تعالی کا کرم ہوگا۔ تو وہ شخص ہمیشہ سرخرو ہوتے تھے۔ جیسا کہ یہ ریت آج بھی تمام سلاسل میں ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں، تو میں نہیں کہوں گا، مذہب اسلام میں اطاعت ضروری ہے۔ اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تمام مذاہب میں جن کا عقیدہ مرشد کے ساتھ، اپنے سنت کے ساتھ پختہ ہوگا، وہ مکمل طور پر منزل کے قریب بہت جلد پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی پیر کا دامن پکڑتا ہے تو پیر و مرشد اسے حکم فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر
آپ پانی پلائیں. کسی کی ڈیوٹی لنگر پر کوئی مرشد لگا دیتا ہے، کسی کی ڈیوٹی جوتیاں سیدھی کرنے میں لگا دیتا ہے، کسی کا حکم ملتا ہے کہ مرشد نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ اور بیٹھ جاؤ، اللہ توکل اور اللہ کی یاد کرو. اب اس حکم سے مرشد کے انسان کی تذلیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مرشد اس کی ڈیوٹی اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کے نفس کی جو اٹھان ہو رہی ہے وہ مر جائے. یعنی جب کوئی مرشد کسی مرید کو یہ کہتا ہے کہ جوتیاں سیدھی کرو، تو اس سے مرید میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. جب کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ لنگر تقسیم کرو، تو آپ کو معلوم ہے کہ لنگر تقسیم کرتے وقت انسان کی جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو اس کی بھوک مر چکی ہوتی ہے، اور اس سے اس کا نفس کی تہذیب شروع ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ جا کر جھوٹے برتن دھویا کرو، تو اس کا نفس کا جو شیطان ہے نا وہ دھل جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرید کے اندر وسعت پیدا ہو، مرید سخی بن جائے اور روح نفس پر غالب آ جائے. وہ تمام کام جو روحانیت سے جڑے ہوتے ہیں ان کو طاقتور کرنے کے لیے مرشد مرید کی ڈیوٹی لگاتا ہے. ویسے تو ذکر بھی انسان کی روح کو طاقتور کرتا ہے، مگر اس میں اگر ذکر شعوری یعنی مرشد کے حکم کے مطابق ذکر کیا جائے تو ذکر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ نسبت سے جو ذکر ہوتا ہے تو اس کا دھیان مرشد دوسری طرف جانے ہی نہیں دیتا. اور جو لوگ روحانیت کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کی روح قوی ہو جاتی ہے. ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، اور بے خوف بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالی کا دوست بن جائے، جب وہ اللہ تعالی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، جب وہ انسانیت کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دے اور صرف انسانیت کے لیے دعا گو ہو. اور کوئی بھی شخص جو دنیا دار ہے، جو مرشد کے حکم کی پابندی نہیں کرتا، اس کے پاس روحانیت نہیں ہوتی. ہماری یہی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دو اگر منزل کی روشنی چاہتے ہو. آئیے ہم سب مل کر اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کر اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے وسیلے سے یہ گڑ گڑا کر دعا کریں کہ ہمیں نیک رستے پر چلائے اور انسانیت کی خدمت کا ہمیں موقع دے۔ باری تعالیٰ سے درخواست ہے مرشد کے حوالے سے کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا اپنا راحیل شاہ وارثی۔ اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث۔